یہ اس تو بھی سخت ہے، پھر اس پہ عمل کرنا اس تو بھی مشکل ہے۔ پہلے سمجھنا، سمجھ کے عمل کرنا، اصل کا مقصد عمل کرنا، یعنی قرآن سمجھا جائے کہ اللہ عز و جل رہنمائی فرما رہے ہیں تو کی رہنمائی ہے، کی پیغام ہے ساڑھے ہستے، اسی اس پیغام نو لئیے، اس پیغام تک تے آپ سے قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہوئے تو سونے تے سواگا، اور پھر بعمل بھی ہوئے، ضرورتی شان کی ہے، بڑا مقام بھی۔ تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ادھر صرف تحفیظ القرآن کا ہی نہیں رکھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تنظیم المدارس کے ساتھ مدرسہ الحاق کیا، اور کافی دیر سے درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور باقاعدہ یہاں بھی درس نظامی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور کہ بچے حفظ بھی کریں، حفظ کرنے کے بعد انہیں پتہ چلے ہم نے کیا حفظ کیا ہے اور اللہ عز و جل ہمیں کیا فرماتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا، حلال کی تمیز ہو، حرام کی تمیز ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز ہو، ادب آئے، احترام آئے کہ بڑے ہیں کیسے بولنا ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، کدھر جانا ٹھیک ہے کدھر جانا ٹھیک نہیں، چچا جی ہیں، تایا جی ہیں، پھوپھو جی ہیں، خالہ ہیں، یہ بڑے رشتے ہیں، یہ بڑے رشتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ماموں ہیں، مامی ہیں، خالہ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے، پھر رب کتنا راضی ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ عز و جل ہمیں کیا حکم دیے ہیں، اور یہ کس درجے کا حکم ہے، لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، استحباب کا درجہ ہے، تو پھر ہم کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن دیتا ہے، لیکن کب، جب قرآن سمجھا جائے۔ اب میں بس کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں، یہ جو چند آیات حافظ اسحاق صاحب نے تلاوت کی ہیں، آپ اس میں غور کریں، جسے آتا ہی نہیں اسے کیا پتہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہاں یہ قرآن کا اعجاز ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، رب کی رضا کے لیے پڑھے، رب کی رضا ملتی ہے، وہ اللہ انوار برساتا ہے، یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس کو دیکھنے پہ بھی عبادت ہے، اس کے ہاتھ رکھنے کی بھی عبادت ہے، اور اسے سینے پہ رکھ لو، تھک گئے ہو، زبان بھی نہیں چلتی تو پھر بھی عبادت ہے، زبان بھی چلے، آنکھوں سے دیکھے بھی، پکڑا بھی ہو، کتنی باتیں، اور سننا پہ تو آپ کو پتہ فرض ہے، تو فرض عبادت ہوتی ہے، تلاوت کرنا سنت، لیکن سننا لازم۔ تو اب جو تلاوت کر رہا ہے اس کو کتنا اجر ملتا ہے، سننے والا فرض ادا کر رہا ہے لیکن وہ تلاوت نہ کرے تو فرض کیسے ادا ہو، تو اس کا مطلب ہے تلاوت کرنے والے کو زیادہ ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ کرتا ہے تو یہ سنتا ہے نا، تو اب اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ام تقولون، بلکہ تم کہتے ہو، اب یہ جو تم کہتے ہو، ہم پیچھے دیکھیں گے کلام میں کہ تم سے خطاب کس کو ہے، یہودیوں کو ہے، عیسائیوں کو ہے، تو تم کہتے ہو بے شک ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، تو ان کا نام بھی کیا ہے، تو یہ اللہ کے نبی حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر ہیں، اور دوسرے حضرت اسماعیل ہیں جو دونوں بھائی ہیں اور دونوں اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب سے پھر بنی اسرائیل، یہ سارا سلسلہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، دیکھو ترتیب کیسی ہے، پہلے تو ابا جان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پھر اسماعیل آپ کے بیٹے ہیں، اسحاق بھی آپ کے بیٹے ہیں، اور یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، یعنی اسماعیل تایا جان ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا جان ہیں، اس نہیں ہے نا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بڑے بھائی تو تایا جان بن گئے جو رشتہ ہے۔ تو فرمایا والاسباط، تو اسباط کہتے ہیں اولاد کو، جس کو کہتے ہیں، اور اولاد کانو ہودن، وہ یہودی تھے، یہ ہے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کرتے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی اولاد کانو ہودن، وہ یہودی تھے، او نصارا،